بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن سکون کا نہیں دیکھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت، لڑائی جھگڑا۔ میں تنگ آ گئی ہوں روز روز کے تماشے سے۔ میں باورچی خانے میں برتن دھوتے خود ہی اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہی تھی کہ اتنے میں ساس جو پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر گئی ہوئی تھی گھر میں داخل ہوئی۔ لو جی، آ گئی مصیبت۔ نہیں تھی تو گھر میں سکون تھا۔ میں نے دل میں کہا۔ اتنے میں میری ساس صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، سکینہ پانی لے آ۔ میں جلے دل سے اٹھی اور گلاس میں پانی ڈالا اور ساس کو لے جا کر دیا۔ ساس نے کافی سارا سامان اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا خرید کر لائی تھی۔ اتنے میں بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ 6 ماہ کا بیٹا جو جھولے میں کمرے کے اندر سو رہا تھا نیند سے جاگ گیا۔ میں کمرے کی طرف بھاگی، بیٹے کو جھولے سے نکالا، اس کے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے لیے فیڈر بنانے لگی۔ ساس نے کہا، اللہ کی بندی، اتنا جو رو رہا ہے مجھے لا کے دے، دودھ بنانے میں وقت لگے گا، تب تک میں اسے سنبھال لیتی ہوں۔ میں نے یہ سنا تو بیٹا ساس کی گود میں دیا اور دودھ بنانے لگی۔ دودھ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ میں فیڈر لے کر آئی اور میں نے ساس کو دیا تو وہ پوتے کو دودھ پلانے لگی۔ میں نے کہا، اماں دودھ ختم ہو گیا ہے۔ میری ساس نے کہا، ہائے اللہ، ایک میرا بیٹا کمانے والا ہے، اوپر سے اتنی مہنگائی ہے، کیسے پورا کرے گا؟ میں نے کہا، اماں ہمارا گزارا اتنی مشکل سے ہو رہا ہے، اوپر سے ندا کے سسرال والوں کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، تم انہیں کہہ کیوں نہیں دیتی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میری ساس تن کر بولی، او بی بی، کیسے کہہ دوں، میری اکلوتی بیٹی کا سسرال ہے، جب تو اپنی بیٹی کو بیاہے گی تب تجھے پتہ چلے گا۔ میں نے کہا، اماں ندا کو تم نے پورا جہیز دے کر بھیجا تھا، اس لیے ہر وقت فرمائش کرنا سسرال والوں کا حق نہیں بنتا۔ میری ساس کہنے لگی، تو کیا کروں، تو بتا کیا کروں، صاف صاف منع کر دوں؟ کل کو وہ میری بچی کو تنگ کرنے لگ گئے تو ذمہ داری لے گی۔ میں نے کہا، حد کرتی ہو اماں، میں کیوں کسی کی ذمہ داری لوں گی؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تم ان لالچی لوگوں سے ایک بار کھل کر بات کیوں نہیں کرتی ہو کہ ایسا کب تک چلے گا؟ ہم تو خود اتنے مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں، کیا ہماری حیثیت ہے کہ ہر وقت ان کا منہ بھریں؟ اسی طرح چپ کر کے دیتی رہو گی تو کل کو قرض اٹھانے کی نوبت آ جائے گی، پھر کیا قرض اٹھا کر بیٹی کے سسرال والوں کی فرمائشیں پوری کرو گی؟ ساس بولی، تو اس کا کوئی حل بھی تو بتا، یا گھر والوں نے صرف زبان چلانا سکھایا ہے؟ میں غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا، اماں اس میں زبان چلانے والی کون سی بات ہے؟ میں تو ہم سب کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ نئے سیزن کا ایک جوڑا میرے لیے نہیں لایا کہ پیسے نہیں ہیں، مگر ندا کے سسرال والوں کے لیے تم 8-10 جوڑے اٹھا لائی ہو۔ لیکن میری ساس پڑھی لکھی نہیں تھی، اوپر سے اس کی تربیت بھی کچھ ایسے ہی ماحول میں ہوئی، یا شاید وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے جب بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اس کی باتوں سے اختلاف کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ہر حال میں اپنی منوانا چاہتی تھی، اور اپنی اسی طبیعت کی وجہ سے میری ساس کئی نقصان بھی اٹھا چکی تھی۔ اس بار تو ایسا ہی ہوا تو میں نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن میری بات کا الٹا ہی اثر ہوا۔ میری ساس غصے میں آ گئی اور بولی، تو چاہتی نہیں ہے کہ میری بیٹی خوش رہے؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا؟ جس دن میری بیٹی کے سسرال والے گھر آ جائیں تیرا تو منہ ہی بنا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دے، تو چاہتی کیا ہے؟ تو جو بھی چاہتی ہے، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر میری بیٹی کا گھر خراب ہوا تو گھر تیرا بھی نہیں بسے گا۔ میں باورچی خانے میں جا چکی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ ساس کی یہ بات سن کر میں باورچی خانے سے نکل آئی اور بولی، خدا کا واسطے اماں، میں کیوں چاہوں گی کہ ندا کا گھر خراب ہو؟ میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ میری ساس نے فوراً جواب دیا، ارے بھیا، یہ تو تجھے ہی پتا ہوگا کہ تیری اور اس کی کیا دشمنی ہے۔ میں نے کہا، حد ہے اماں، اب تم صرف جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ میری ساس بولی، ہاں، لڑائی کرنے کا بہانہ تو میں ہی ڈھونڈ رہی ہوں، تو صفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے ماں کی گود سے بیٹا لیا اور بولے، میں سکون کے لیے گھر آتا ہوں، مگر جب آؤں کوئی نہ کوئی بک بک چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کہتے میرے شوہر بیٹے کے ساتھ اندر کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس غصے سے مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور میں شام کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہتا۔ میں تو خود روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ دراصل میری ساس میری سگی خالہ تھی، اور اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ میری ماں اور خالہ کے آپس میں کبھی نہیں بنی،
لیکن میرے سسر اور والد صاحب نے میرا اور میرے شوہر کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب اور سسر دونوں ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ہماری ماؤں نے صرف اپنے فوت شدہ شوہروں کے دیے ہوئے زبان کی خاطر ہماری شادی کر دی، مگر ایسے رشتے جو میاں بیوی کے علاوہ خاندانوں کے بھی پسندیدہ نہ ہوں، وہ رشتے اسی طرح چلتے ہیں۔ ہمارا رشتہ بھی جب طے ہوا تھا تو خاندان کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ ان دونوں خاندانوں کی آپس میں نہیں بنتی، اس لیے یہ رشتہ چلنا مشکل ہی لگتا ہے۔ اور کچھ بزرگوں نے تو میری اماں کو اس رشتے سے منع بھی کیا کہ رشتہ کرنے والے تو اس دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں ابھی زندہ ہیں کہیں وہ نہ اس رشتے سے مشکل میں پڑ جائیں۔ لیکن اماں نے یہی جواب دیا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ آج موسم صبح سے ہی ابرآلود تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے طوفانی بارش آئے گی، اور میں بھی آج ہی گھر کے کام کاج میں بہت مصروف تھی۔ گھر کی صفائی، گھر کے سارے کپڑے دھوئے۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ گھنٹہ پہلے میں نے بچے کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا، وہ بھی اب تک سویا ہوا تھا۔ دل نے چاہا کہ بیٹے کو جا کر دیکھوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کا فیڈر دھو کر رکھ لوں، اگر وہ اٹھ گیا تو اسے دودھ پلانا پڑے گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی کہ شاید میری ساس آ گئی ہے، وہ بھی کئی گھنٹوں سے اپنی بیٹی ندا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میں نے سلام کیا، وہ اندر چلے آئے۔ میں نے پوچھا، آج آپ جلدی آ گئے؟ وہ کہنے لگے، ہاں موسم بہت خراب تھا، اسی لیے کارخانے کے مالک نے سب کو کہا کہ چھٹی کر لو، بیٹا سویا ہوا ہے۔ میں نے کہا، جی وہ سو رہا ہے۔ میرے شوہر اچھا کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے آواز دی، سکینہ جلدی سے یہاں آؤ۔ میں ڈر گئی، خدا خیر کرے۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگے، آہد کو تو بہت تیز بخار ہے، تم نے چیک نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو گھنٹہ پہلے دودھ پلا کر سلایا تھا، ابھی اسے اٹھانے ہی آ رہی تھی کہ آپ آ گئے۔ میرے شوہر غصے سے بولے، یعنی تم 1 گھنٹے سے اس کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ روئے گا نہیں تم اسے دیکھو گی نہیں، چاہے وہ پڑے پڑے مر جائے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بولی، اللہ نہ کرے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر چلی آئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بس لڑائی کروانے والی مشین گھر میں آ گئی ہے، اب اللہ ہی خیر کرے۔ میری ساس نے بیٹے کو پریشان دیکھا تو بولی، کیا ہوا بیٹا، تم کیوں پریشان ہو؟ میرے شوہر کہنے لگے، اماں غیر ذمہ داری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نہ جانے میرا بیٹا کب سے بخار میں تپ رہا اور میری بیوی کو فکر ہی نہیں ہے۔ میری ساس تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتی، بولی، میں تیری بیوی کو سمجھاتی ہوں تو میرے ساتھ زبان چلاتی ہے، تو ہی سمجھا، اب میرے سمجھانے کے بس سے باہر ہے۔ میرے شوہر نے بیٹے کو کمبل میں لپیٹا اور اس سے بولے کہ اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے میں عہد کو محلے کے ڈسپینسر سے چیک کروا کر لاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں جانا مشکل پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آؤں؟ میرے شوہر غصے سے بولے، اب کیا ضرورت ہے، رہنے دے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹے کو اٹھائے چلے گئے۔ جیسے ہی شوہر گھر پہنچے تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ محلے کے ڈسپینسر نے بتایا کہ بخار کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اس نے دوائی اور ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دوائی دی، 3-4 گھنٹے گزر گئے، بخار بھی کم ہوتا اور کبھی تیز ہوتا۔ آخر میری ساس پوتے کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی، چل دفع ہو، مجھے رکھنے دے اس کے سر پر پٹیاں، اتنا تجھے خیال ہوتا تو پہلے اس کا خیال رکھتی، اللہ نے کتنا قیمتی پھول دیا ہے جس کی تجھے قدر نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آہد میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ ساس نے جواب دیا، تیری ساری فکریں دیکھ لی، چل شکل گم کر اپنی۔ میں نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو آپ چلی جائیں۔ یہ سننا تھا کہ ساس آگ بگولا ہو گئی اور میرے شوہر کو آوازیں دے کر بلانے لگی اور بولی، شکیل کہاں ہے؟ تو بھی آ جا اور سن لے کہ تیری بیوی کی کیسے زبان چلتی ہے، پھر یہ گلا نہ کرنا کہ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے۔ میرے شوہر ساتھ والے کمرے میں حساب کتاب میں مصروف تھے۔ یہ سن کر اٹھ آئے۔ آتے ہی انہوں نے بنا سوچے سمجھے مجھے کھینچ کر تھپڑ رسید کیا اور ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب کھینچتے ہوئے بولے، جب سے تجھ سے شادی کی 1 دن سکون کا نہیں دیکھا، نکل میرے گھر سے، تنگ آ گیا ہوں میں۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے چھوڑیں مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیا آپ کو کسی رشتے کا پاس نہیں رہا؟ میرے شوہر بولے، میں تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، زبردستی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے باہر کا گیٹ کھولا تو میں نے گیٹ کو پکڑ لیا۔
تقریباً عشاء کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے شکیل سے کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میرے شوہر نے ایک نہ سنی اور مجھے دھکا دے کر گھر سے نکالا۔ میں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی، لیکن خدا غارت کرے میری ساس کو، جو کہ بدقسمتی سے میری خالہ بھی تھی، اسے ذرا شرم نہیں آئی، اپنی ہی بھانجی کو گھر سے نکلوایا۔ کچھ ہی دیر پہلے بارش رکی تھی، لیکن ابھی بھی چھوٹے چھوٹے قطرے گر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک برگد کا درخت تھا، میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ بہت رونا آ رہا تھا۔ میرا مستقبل ان بزرگوں کی زبان کی نظر ہو چکا تھا جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے تھے۔ ہم انسانوں کی بھی عجیب توجہات ہوتی ہیں۔ اکثر ہمارے اپنے جب تک زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ گزر جاتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلی ایک بات کی خاطر ہم پورا بندہ قربان کر دیتے ہیں۔ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، لیکن اب اس میں جس کا سب سے زیادہ نقصان تھا وہ میں تھی۔ میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں رو رہی تھی کہ کیا کروں۔ اسی اثنا میں 5 لوگ میرے سامنے سے گزرے۔ وہ چند قدم آگے گئے اور دوبارہ میری طرف مڑے، پھر میرے پاس آ کر رکے۔ ان میں سے ایک آدمی جو دکھنے میں ان سب سے زیادہ معزز اور جاہ و جلال رکھنے والا لگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ان لوگوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف ہلکی سی روشنی تھی جو میرے ہی گھر کے صحن سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے کہا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرا 6 مہینے کا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن میں بیٹے کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے میرا بیٹا دلا سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھا تم خاموش ہو گئے، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بولا، میں تمہیں تمہارا بیٹا دلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تم ایک انجان شخص ہو، میرا شوہر تمہیں ہمارا بیٹا کیوں دے گا؟ وہ بولا، میں شہنشاہ جنات ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، کیا تمہارا میرا مذاق ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ شہنشاہ جنات کیا یوں سڑکوں پر پیدل چل پھر رہا ہے؟ اتنے میں اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے کھڑے شخص کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ شہنشاہ جنات نے اپنی آنکھیں کھولی اور بولا، پہچانو، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ میں نے غور سے جو نظر ڈالی تو وہ میرا بیٹا احد تھا۔ میں نے کہا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جن ہوں، شاہد جنات ہوں، اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں اگر ہم انسانوں کے روپ میں نہیں پھریں گے تو لوگ ہمیں پہچان جائیں گے، لیکن ہم انسانوں کو اپنی پہچان نہیں کراتے۔ میں نے کہا، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ شہنشاہ جنات بولا، تمہارا بیٹا تمہیں مل سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جن ہیں اور جن ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے۔ تم انسان ہو، تم وہ کام بآسانی کر سکتی ہو۔ بیٹے کو قریب دیکھ کر میں نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جو کہو گی وہی کروں گی۔ شہنشاہ جنات نے دوسرے جن کو اشارہ کیا۔ اس نے میرا بیٹا تیزی سے میری گود میں دیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ بیٹے کو سینے سے لگا لیا میں نے، اسے تو پہلے ہی بخار تھا۔ شہنشاہ جنات نے آسمان کی طرف انگلی کی تو جس جگہ ہم کھڑے تھے صرف اس جگہ کے علاوہ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، لیکن اس جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور بولی، میں مان گئی کہ تم شہنشاہ جنات ہو، مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ بولا، تمہیں نقصان پہنچا کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن ایک احسان میں نے تم پر کیا ہے، ایک احسان تم مجھ پر کر دو۔ میرے 2 جن سپاہی تمہیں گھر بھی چھوڑ آئیں گے اور تمہارے بیٹے کا بخار بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس دن تم نے میرا کام کر دیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا شوہر خود تمہیں منا کر اپنے ساتھ گھر لے آئے گا۔ جن تو جن ہوتے ہیں، ان کے پاس جادو کی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارا کام کروں گی، مگر وہ کام ہے کیا؟ وہ بولا، تمہارے شہر میں ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹا صندوق ہے۔ اس صندوق میں ہمارے آبا و اجداد کی کچھ قیمتی اشیاء ہیں جو اس نے ہمارے آبا و اجداد سے چھینی تھی، لیکن وہ عامل بہت طاقتور ہے۔ اس نے وہ صندوق کسی ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جس کا ہمیں بھی علم نہیں۔ میرے جن اگر اس کے پاس وہ صندوق لینے جاتے تو وہ میرے جنوں کو جادو کی وجہ سے پہچان جائے گا، لیکن تم انسان ہو، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تم اس صندوق کی خاطر اس کے آستانے پر گئی ہو۔ میں نے کہا،
اگر اس نے وہ صندوق اتنا ہی چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ تمہیں بھی نظر نہیں آ رہا جبکہ تم شہنشاہ جنات ہو تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہے؟ شہنشاہ جنات نے کہا، اس عامل کا یہی تو کمال ہے کہ وہ صندوق ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن انسان اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میں آپ کا یہ کام کروں گی۔ بارش بہت تیز تھی۔ شہنشاہ جنات نے اپنے 2 جنوں کو کہا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر اسی طرح پہنچاؤ کہ بارش کا ایک قطرہ بھی اس پر یا اس کے بچے پر گرنا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر شہنشاہ جنات نے کچھ پڑھا اور میرے بیٹے پر پھونکا اور بولا، تھوڑی دیر میں تمہارے بیٹے کا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ 9 بج چکے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری اماں چھتری لیے باہر نکلی۔ مجھے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر انہوں نے چھتری میرے اوپر کر دی۔ میں جلدی جلدی اندر آ گئی۔ میرے دونوں بھائی اور بھابیاں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اتنی تیز بارش میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم ذرا بھی بھیگی نہیں ہو؟ میں نے کہا، جب گھر سے نکلی تھی تو رکشہ کرا لیا تھا، اس وقت بارش نہیں تھی۔ ایک بھابی بولی، عجیب بات ہے، شہر میں تو کئی گھنٹے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، درمیان میں تھوڑی سی رکی تھی مگر پھر شروع ہو گئی۔ میں نے چڑھ کر امی سے کہا کہ امی، رات کے وقت کیا میں آپ سب کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں بارش میں بھیگ کر کیوں نہیں آئی؟ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹے کے ساتھ اس ٹائم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سن کر میری بھابیاں شرمندہ ہو گئی۔ میرے بھائی نے میرا بیٹا اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، احد کو مجھے دو اور تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں کب تک کھڑی ہوگی؟ جاؤ میری بہن کے لیے کھانا پانی لے کر آؤ۔ یہ سن کر دونوں بھابیاں کچن میں چلی گئی۔ امی میرے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوسرا بھائی بولا، کیا بات ہے سکینہ، تم اچانک اور وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ امی نے کہا، تیری ساس نے کچھ کہا ہوگا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اپنی بہن کو۔ میں نے کہا، امی اگر آپ اتنی اچھی طرح سے بہن کو جانتی تھی تو مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنا دیا؟ شکیل نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا، وہ بھی اس موسم میں۔ میں اپنا بیٹا بھی اس سے زبردستی لے آئی ہوں۔ امی کہنے لگی، ہائے ہائے، دیکھا کیسی ظالم بہن ہے میری، اس کی اسی فطرت کی وجہ سے میری آج تک اس سے نہیں بنی۔ بڑے بھائی نے کہا، امی آپ نے زبردستی صرف زبان کی خاطر یہ شادی کی تھی، اب جب تک وہ لوگ یہاں آ کر میری بہن سے معافی نہیں مانگتے میری بہن یہیں رہے گی۔ دوسرا بھائی بولا، میں ابھی فون کر کے انہیں کہتا ہوں کہ اگر معافی مانگنا ہو تو یہاں آئیں ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا بھائی بیٹا میری گود میں دیتے ہوئے بولا، سکینہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، کھانا کھاؤ اور آرام کرو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بیٹا لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ احد میٹھی نیند سو رہا تھا، اس کا بخار بھی اب اتر چکا تھا۔ میری بھابھی میرے لیے کمرے میں ہی کھانا لے کر آئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور کھانا کھانے لگی۔ شکر ہے کہ میرے بھائی بہت اچھے تھے، بھائی اچھے ہوں تو بہنیں کبھی دربدر نہیں ہوتی۔ اب میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس عامل سے وہ صندوق کیسے لوں، مجھے شہنشاہ جنات کا قرض بھی تو چکانا تھا۔ میرے شوہر اور ساس نے تو بیٹا لینے کی بہت کوشش کی لیکن اللہ خوش رکھے میرے بھائیوں کو، انہوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ یہ فکر تو میری ختم ہوئی۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اسی عامل کی طرف جاؤں تاکہ جلد از جلد اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ امی اپنے کمرے میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، میں بھی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی امی نے سلام پھیرا میں نے کہا، امی آپ نماز سے فارغ ہو گئیں؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ امی نے دعا کی، جائے نماز سمیٹی اور بولی، ہاں بولو۔ میں نے کہا، امی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک عامل ہے، بڑی دنیا اس کے پاس جاتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس سے اپنی ساس کی زبان بندی کے لیے تعویذ لے کر آؤں۔ امی میرے پاس بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو چاہے تو دنیا کے جس کونے سے تعویذ لے آ، میری بہن کی زبان بند نہیں ہو سکتی، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں نے کہا، امی اب ایسے تو نہ کہیں، آپ مجھے کیوں مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہیں؟ یعنی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں، یہاں بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرتی رہوں، چاہے اس انتظار میں میری ساری زندگی نکل جائے؟ امی نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم بس کچھ نہ کرو، مجھے میری قسمت آزمانے دو، کیا معلوم میرا کام بن جائے۔ میں نے اس عامل کے آستانے پر جانا ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو۔ امی نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے، تو نیک مقصد کے لیے جا رہی ہے، میں تجھے کیوں روکوں گی؟ تیرا شوہر تجھے لے جائے آ کر، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے یہ سنا تو میں خوشی سے امی کے گلے لگ گئی اور بولی، شکریہ امی،
آپ کتنی اچھی ہو۔ عصر کی نماز ادا کر کے میں نے بیٹا امی کے حوالے کیا، رکشہ لیا اور عامل کے آستانے کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو رکشے والا چلا گیا۔ آستانہ عام طور پر چھوٹے سے گھر کی طرح نہیں تھا جیسے تعویذوں والے عاملوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت گھر تھا۔ میں باہر کھڑی اس گھر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی لمحے ایک شخص نمودار ہوا۔ یہ وہی جن تھا جو اس دن شہنشاہ جنات کے ساتھ تھا۔ جن نے مجھے گھر بھی چھوڑا تھا۔ اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اپنی مٹھی میں رکھ لو، اسے کھول کر مت دیکھنا، اور جب بھی یہاں آنا اس کاغذ کے اس ٹکڑے کو مٹھی میں ہی رکھنا۔ اس سے یہ عامل غائبانہ طور پر تمہارے ارادے کا پتہ نہیں لگا سکے گا۔ میں نے جلدی سے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور جن غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی مٹھی میں کاغذ دبایا اور اندر چلی گئی۔ اندر تو مجمع لگا ہوا تھا۔ مجھے تو آج پتہ چلا تھا کہ سارا شہر تعویذوں میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں دو آدمی دیگ پکڑے مجمع کے قریب آئے۔ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں پلیٹیں پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے آنے والوں کو چاول تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ارے یہاں تو لنگر بھی بٹ رہا ہے، واہ، لگتا ہے عامل بڑا پہنچا ہوا اور روپے پیسے والا شخص ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا، او بی بی، یہاں کیوں کھڑی ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، بڑے عامل صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، وہ اس لنگر کے بعد ملیں گے، تب تک کچھ کھا پی لو۔ میں بھی عورتوں کی بھیڑ میں جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ عصر کا وقت کب کا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ شام ہونے والی ہے، کیا عامل صاحب رات گئے تک لوگوں کے مسائل سنتے رہتے ہیں؟ وہ بولی، نہیں، جو رہ جائیں گے وہ صبح پھر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے نکلا، کیا؟ عورت بولی، ہاں، ان کی دعاؤں میں بہت شفا ہے، رش سے ہی اندازہ کر لو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کیا مصیبت ہے؟ اس طرح تو میں صندوق تک نہ جانے کب پہنچوں گی۔ کافی دیر گزر گئی۔ انتظار کرتے کرتے اپنی باری پر ہر عورت اندر جا رہی تھی، لیکن میرا نمبر تو آج بھی نہیں آنے والا تھا۔ اسی اثنا میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور بولا، آنٹی، باہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ سن کر میں باہر گئی تو باہر وہی جن کھڑا تھا۔ وہ بولا، اس طرح بیٹھی رہی تو کبھی صندوق تک نہیں پہنچ سکو گی۔ میں نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ اس نے کتر کی بوتل دی اور بولا، یہ خوشبو لگا لو، بلا تاخیر اندر پہنچو گی۔ میں نے عطر کی بوتل لی، خوشبو لگائی اور اندر چلی گئی۔ جیسے ہی اندر پہنچی، سب کو باری باری اندر بھیجنے والا شخص مجھے دیکھتے ہی بولا، او بی بی، کہاں گھوم رہی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں بڑی خوش ہوئی، جلدی سے اندر چلی گئی۔ اندر کا ماحول تو بڑا وی آئی پی تھا۔ ایک عامل بڑے خوبصورت صوفے پر ٹیک لگائے، ٹانگیں اوپر کیے، لیٹنے کے انداز میں آنکھیں موندے تسبیح میں مصروف تھا۔ سفید رنگ کے لباس میں بڑا مہذب اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سنگل صوفے پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر قلم دوات رکھا ہوا تھا اور عامل کے سامنے چند تسبیحات، ایک پیالی میں تھوڑا سا زعفران، شیشے کی چند بوتلیں، ایک چھوٹا سا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ سنگل صوفے پر بیٹھا شخص بولا، محترم، کیا آپ یوں ہی کھڑی رہیں گی یا بیٹھیں گی بھی؟ اس کی آواز سن کر میں ہوش میں آ گئی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی میں ایک ضروری مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ عامل بولا، ہمارے پاس لوگ حل لینے کے لیے آتے ہیں، تو اپنا مسئلہ بتا۔ میں نے کہا، وہ دراصل میری ساس مجھے گھر میں بسنے نہیں دینا چاہتی، اسی لیے میں بھی عمل سیکھنا چاہتی ہوں۔ عامل نے حیرت سے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، عمل سیکھنا کیا گھر بسانے کی شرط ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں اپنی ساس پر ہر وقت خود ہی کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہوں گی تاکہ اس کی زبان بند رہے اور میرے شوہر کا دماغ درست رہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سنگل صوفے پر بیٹھا میری بات سن کر منہ ہی منہ میں ہنسنے لگ گیا۔ میں شرمندہ سے اس کا منہ تکنے لگی۔ عامل صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو وہ نظریں جھکائے چند لمحے زمین پر تکتے رہے، پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے تھے۔ پھر نظریں اٹھا کر دوسرے شخص کو کہنے لگے، اس خاتون کو کل کچھ وظائف سمجھا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، کل آ جانا، تمہیں کچھ وظائف سکھا دیں گے اور مکمل رہنمائی بھی کریں گے، لیکن یاد رکھنا یہ عملیات صرف برکت کے لیے ہوں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہدیہ دینے لگی تو انہوں نے منع کر دیا۔ میں باہر نکل آئی۔ اب مجھے وہاں جانے کی ایک وجہ مل گئی تھی، میں وہ صندوق تلاش کر سکتی تھی۔ کل سے میں نے وہ صندوق ڈھونڈنا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے رسائی ملی۔ مجھے ہر حال میں اس صندوق کو ڈھونڈنا تھا۔
اگلے دن میں جیسے ہی عامل صاحب کے آستانے پر پہنچی تو وہاں کھڑا سب کو اندر بھیجنے والا شخص مجھے کہنے لگا، بی بی تم جلدی اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بھی بالکل حال کمرے جیسا بڑا تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں لگی تھی۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کمرے کا دوسرا دروازہ گھر کی پچھلی طرف کھلتا تھا۔ وہ آدمی بولا، بیٹھ جاؤ، عامل صاحب آ رہے ہیں، وہ تمہیں وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور میں کھڑکی کے پاس کھڑی رہ گئی۔ ایک کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر ایک پرانا کنواں تھا، اس کے پاس دو آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے کنویں کے اندر رسی لٹکائی تھی، وہ کچھ نکال رہے تھے۔ ظاہر ہے کنواں ہے تو پانی نکال رہے ہوں گے، لیکن اس دور میں کنویں کا پانی کون پیتا ہے؟ اتنی محنت کون کرتا ہے؟ میں محو ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک آدمی رسی کھینچ رہا تھا کہ اچانک کنویں کے اندر سے جو نکلا، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ رسی کھینچنے والا شخص بولا، شکر ہے بھائی نکل آیا۔ دوسرا آدمی بولا، جلدی سے یہ عامل صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ بہت قیمتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہ وہی صندوق تو نہیں ہے جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں؟ اگر یہ وہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عامل نے اس کو کنویں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یقیناً اس میں کوئی بہت قیمتی چیز ہوگی۔ وہ دونوں آدمی صندوق لے کر عامل صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اسی اثنا میں میرے کمرے کا ایک دروازہ کھلا۔ میں سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جوان شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے کھڑکی کے پاس دیکھا تو بولا، آپ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، اندر گرمی محسوس ہو رہی ہے تو یہاں ہوا لے رہی تھی۔ وہ بولا، اچھا بیٹھ جائیں، میں نے آپ کو چند برکت والے وظیفوں کے بارے میں بتانا ہے۔ لیکن میں نے تو عامل صاحب کے کمرے میں جانا تھا، پتہ لگانا تھا کہ کیا وہی صندوق شہنشاہ جنات کا ہے۔ مجھے شدید بے چینی تھی کہ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور چپڑاسی اندر داخل ہوا جو کمرے کے باہر تھا۔ کہنے لگا، عامل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص جس نے مجھے وظیفے پڑھانے تھے بولا، بی بی تم تھوڑی دیر یہیں بیٹھو، میں اب بھی آتا ہوں۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتی عامل صاحب کے کمرے کی طرف پہنچی۔ مجھے سکھانے والا عامل صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں وہ لوگوں سے ملتے تھے۔ شاید یہ عامل صاحب کا اپنا کمرہ ہوگا۔ میں ان سے نظر بچا کر چل رہی تھی کہ کہیں انہیں مجھ پر شک نہ ہو۔ انہیں بلانے والا شخص باہر چلا گیا اور مجھے وظیفہ سکھانے والا شخص عامل صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کے قریب پہنچ گئی۔ شکر ہے کہ ذرا سا دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ میں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ عامل صاحب اس شخص سے کہہ رہے تھے، عادل میاں اس صندوق کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ میں آج رات اپنے گھر جا رہا ہوں، لہٰذا جو لوگ اپنے مسائل لے کر آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ 2 دن آستانہ بند رہے گا، اس لیے 2 دن بعد آئیں۔ یہ صندوق پاس رکھو کیونکہ اس میں جنات کی قیمتی چیزیں۔ ویسے تو میں نے اس پر عمل کیا ہے، اگر کوئی جن اس کی تلاش میں آئے گا بھی تو وہ یہ صندوق اسے نظر ہی نہیں آئے گا، چاہے اس کے سامنے ہی کیوں نہ پڑا ہو۔ میں گاؤں سے واپس آ جاؤں تو میں نے سوچا ہے کہ اسے ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ جنات کی نسلیں بھی ڈھونڈتی رہیں گی تب بھی نہیں ملے گا۔ دوسرا شخص بڑے ادب سے بولا، حضور محترم جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی آئی ہوئی ہے جسے اپنے وظیفہ سکھانے کے لیے کہا تھا، میں اسے فارغ کر لیتا ہوں، تب تک یہ صندوق یہیں پڑا رہے۔ عامل نے کہا، یوں کرو کہ میرے آنے تک تم میرے کمرے میں ہی سو جایا کرو اور یہ صندوق بھی یہیں رہنے دو، اسے کہاں ساتھ لے کر گھومتے رہو گے۔ دوسرا شخص بولا، جیسا آپ چاہیں۔ اب میں جاؤں؟ عامل نے کہا، ہاں اب تم جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں دبے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ شخص اس کمرے کی طرف جا رہا تھا، مجھے بھی جلد از جلد کمرے میں پہنچنا تھا۔ میں اس کے پیچھے تھی۔ گھر کا پچھلا حصہ تھا اس لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے چند لمحوں بعد داخل ہو گئی۔ وہ حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا، میں پانی پینے گئی تھی، بہت شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ آدمی بولا، پھر پی لیا پانی؟ میں نے کہا، جی، وہ باہر کولر رکھا ہوا تھا اس سے پی لیا۔ وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا،
ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کو وظیفے بتاتا ہوں۔ میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے صرف 2 وظیفے یاد کروائے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ وہ بولا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کل پھر آ جاؤں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن بعد آئیں، 2 دن اسی وظیفے کا ورد کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے کیا کسی کو بھی نہیں پتا چلا تھا کہ میں کمرے کے باہر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں نے کل آنا تھا اور کوئی ایسا بہانہ بنانا تھا کہ مجھے اندر آنے سے کوئی نہ روک سکے۔ یہی سوچتے ہوئے میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں گھر پہنچی، امی کو وظائف کا بتایا تو امی بھی بہت خوش ہوئی ان وظیفوں کے ملنے سے۔ میرا بیٹا جاگ رہا تھا اور بستر پر ہی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ بہت خوش تھا۔ امی نے کہا، ابھی سو کر اٹھا ہے، میں نے اسے دودھ بھی پلا دیا اور کپڑے بھی تبدیل کر دیے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سن کر ریلیکس ہو گئی کہ واقعی مائیں کیسی نعمت ہوتی ہیں، اپنی اولاد کو تو پالتی ہیں، اولاد کی اولاد کو بھی پالتی ہیں۔ میں نے کچھ آرام کیا، مغرب بھی ہونے والی تھی۔ میں چھت پر چلی گئی۔ خزاں کا موسم شروع تھا۔ خزاں کی بھی اپنی ہی خوبصورتی ہے۔ خزاں کا موسم بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شے فانی ہے۔ درختوں کے پرانے پتے گرتے ہیں تو ان کی جگہ نئے پتے لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک طرف تو روز جنازے ہوتے ہیں تو دوسری طرف روزانہ پھول جیسے بچے بھی جنم لیتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے اور تا قیامت اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ وہی جن حاضر ہوا۔ اچانک اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ بولا، شہنشاہ جنات کا پیغام لایا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بولو۔ وہ بولا، جو صندوق تم دیکھ آئی ہو وہی صندوق ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ کل تم نے وہ صندوق لینا ہے اور وہ صندوق لے کر تمہیں میرے ساتھ کوہکاف آنا پڑے گا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں کوہکاف کیوں آؤں؟ وہ بولا، اس لیے کہ جب تک یہ صندوق اس دنیا میں ہے ہم نہ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، تو ہم اسے لے کر کوہکاف کیسے جائیں گے؟ جیسے ہی یہ صندوق کوہکاف پہنچے گا اس پر کیا گیا جادو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں وہاں سے واپس تو آ جاؤں گی نا؟ وہ بولا، تو ہم نے تمہارا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی 2 دن کی چھٹی ہے، انہوں نے مجھے کل آنے سے منع کیا ہے۔ لیکن عامل صاحب 2 دن گھر پر نہیں ہوں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ صندوق وہاں سے آسانی سے مل جائے۔ جن بولا، تم نے کل ہی وہ صندوق حاصل کرنا ہے، کیونکہ عامل کی غیر موجودگی میں تم یہ کام بآسانی کر لو گی، لیکن اندر جانے کا راستہ تم نے خود ہی نکالنا ہے۔ ہاں، جب تم باہر آ جاؤ گی تو میں باہر ہی کھڑا ہوں گا، میں اسی وقت تمہیں فوراً لے کر کوہکاف روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ اس نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ میں اندر کیسے جاؤں گی۔ بندہ کوئی مشورہ ہی دے دیتا ہے، کمال کے جن نے، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نیچے آ گئی کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اگلی صبح 11 بجے عامل صاحب کے گھر پہنچی۔ آج دروازہ بند تھا ورنہ روزانہ کھلا ہوتا۔ میں نے گیٹ پر لگی بیل بجائی۔ اسی چپڑاسی نے دروازہ کھولا اور بولا، 2 دن آستانہ بند رہے گا۔ تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کسی نے؟ میں نے کہا، بتایا تھا لیکن مجھے استاد جی سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چپڑاسی بولا، بھائی انہوں نے منع کیا کہ کوئی بھی آئے تو اسے یہی کہنا کہ آج چھٹی ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں بہت دکھیاری ہوں، میری مصیبت ٹل جائے گی تو تیرا کیا آ جاتا ہے، بہن کو اندر آنے دے دینا۔ دیکھنا استاد صاحب بھی میرا دکھ سن کر تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلے تو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، آخرکار دروازہ کھول دیا اور بولا، اندر آ جا۔ میں فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ مجھے تو آج علم ہوا تھا کہ میں تو بڑی اچھی اداکارہ ہوں، کاش کہ مجھے ڈرامے میں بھی ایک چانس مل جاتا۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں مسکرا دی۔ عامل کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ چپڑاسی بولا، بی بی یہیں رک، میں عادل صاحب کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ باہر آیا تو کہنے لگا، عادل صاحب باہر آ رہے، انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ وہ بجائے گیٹ کی طرف جانے کے گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل گیا۔ چل سکینہ، شاباش، قسمت تیرے ساتھ ہے، آج یہ کام ختم کرنا ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اتنے میں میرے وظیفوں والے استاد باہر نکلے اور بولے، میں نے کہا نہیں تھا تجھے کہ 2 دن چھٹی ہوگی؟ میں نے سلام کیا اور بولی، آپ نے بالکل کہا تھا،
لیکن اچانک ایسی پریشانی بنی کہ مجھے یہاں آنا پڑا۔ استاد جی بولے کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا کل رات میری ساس گھر آئی تھی، وہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے، اس نے گھر پر بہت ہنگامہ کیا۔ وظیفے تو میں سیکھتی رہوں گی، مجھے شوق بھی ہے اور ضرورت بھی، لیکن آپ سے التجا ہے کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ کر دیں تاکہ میری ساس کچھ عرصہ ہمیں پریشان نہ کرے۔ استاد جی نے کچھ سوچا اور بولے اچھا میرے ساتھ آؤ۔ شکر ہے کہ میرا بہانہ چل چکا تھا۔ میں استاد کے پیچھے پیچھے حال کمرے کی طرف چل پڑی جہاں وہ تعویذ لکھتے تھے۔ انہوں نے تعویذ لکھا اور مجھے پکڑاتے ہوئے بولے یہ تعویذ اپنے صحن کے دروازے کے پاس دبا دو، تمہاری ساس تمہارے گھر کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چند لمحے کھڑی رہی، پھر بولی میں جاؤں؟ وہ بولے ہاں بی بی بس جاؤ اور سنو، دروازہ بند کرتی جانا۔ شاید استاد جی یہیں بیٹھنے والے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی، اچھی طرح سے دروازہ بند کیا اور تیز قدم اٹھاتی عامل کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر وہی صندوق کونے میں رکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا لکڑی کا بنا صندوق تھا، بالکل ہلکا پھلکا۔ جیسے ہی میں نے اٹھایا وہی جن کمرے میں حاضر ہو گیا۔ وہ نیچے بیٹھا، اس نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور بولا جلدی سے میرے ہاتھ پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کر لو، تم باہر نہیں جا سکتی، چپڑاسی گھوم رہا ہے۔ میں اس کے ہاتھ پر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز آئی اب اپنی آنکھیں کھولو۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی میں کوہ کاف کی سرزمین پر کھڑی تھی۔ یہ تو بڑی اچھی اور صاف ستھری جگہ تھی۔ جن نے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ہم محل کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جن کے ساتھ محل کی طرف چل پڑی۔ بڑی اچھی جگہ تھی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ جہاں جہاں سے میں گزری مجھے کہیں گندگی نظر نہیں آئی۔ یہ جنات ہم سے تو اچھے ہی ہوتے ہیں، مجال ہے جو کہیں گندگی نظر آ جائے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر یہ مسلمان ہے تو ان کے ساتھ رشتہ داری بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں اپنے دل میں گزرے ایک احمقانہ خیال پر خود ہی ہنس پڑی۔ آخر محل آ گیا۔ واہ، یہ تو بالکل کسی بادشاہ کے محل جیسا ہی تھا جیسے میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہیں پر رک جاؤں۔ ہم محل کے اندر شہنشاہ جنات کے دربار کے باہر پہنچ گئے۔ محل کے باہر کھڑے درباری فوراً بولے شہنشاہ جنات اندر آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس جن کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوئی۔ ارے واہ، یہ تو وہی تھا جو مجھے اس رات ملا تھا۔ آج تو واقعی دکھنے میں ہی شہنشاہ لگ رہا تھا۔ سر پر خوبصورت تاج رکھے، شاہی لباس میں ملبوس، شاہانہ تخت پر براجمان، شہنشاہ جنات مسکراتے چہرے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کی امانت لے آئی ہوں۔ شہنشاہ جنات نے جن کو اشارہ کیا، اس نے صندوق مجھ سے لیا اور شہنشاہ کے پاس لے گیا۔ شہنشاہ نے صندوق لیا، اسے کھولا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھے۔ شہنشاہ نے صندوق کے اندر سے ایک انگوٹھی نکال کر پہنی اور بولا اس صندوق میں 2 قیمتی خنجر ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے۔ یہ میری انگوٹھی تھی، میری بہت ساری خفیہ طاقتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا، تم جو مانگو گی اس احسان کے بدلے میں دوں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرے سسرال اور میکے کے درمیان جو نفرت کی دیوار کھڑی ہے وہ گر جائے اور میرے شوہر مجھے واپس گھر لے جائیں۔ میری ساس کبھی مجھے پریشان نہ کرے بلکہ مجھے بھی اپنی بیٹی کی طرح رکھے۔ میری باتیں سن کر شہنشاہ جنات ہنسا اور بولا تم بہت اچھی اور نیک عورت ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھ سے خزانے مانگو گی، لیکن تم تو بڑی معمولی چیزیں مانگ رہی ہو۔ میں نے کہا جنہیں آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، عورت کے لیے یہی اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ شہنشاہ جنات بولا میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات سے ڈر لگ رہا ہے۔ شہنشاہ بولا وہ کیا؟ میں نے کہا عامل صاحب کے گھر آج میرے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ صندوق میں نے چوری کیا ہے، پھر وہ میرے گھر آئے تو کیا ہوگا؟ شہنشاہ جنات نے کہا تم اس کی فکر بالکل مت کرو۔ جس وقت میرا یہ جن تمہیں کمرے سے کوہ کاف کے لیے لے کر نکلا تھا، اسی وقت میرا دوسرا جن تمہارا بھیس بدلے چپڑاسی کے سامنے گیٹ سے باہر نکلا تھا۔ یعنی وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ تم تو گھر سے ان کے سامنے خالی ہاتھ نکلی ہو، اسی لیے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عامل یہی سمجھے گا کہ یہ صندوق شہنشاہ جنات یعنی کہ میں خود کسی طرح سے لے گیا ہوں۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گئی۔ شہنشاہ جنات بولا میرا خاص جن تمہیں گھر چھوڑ کر آئے گا، اور جب تک تم زندہ ہو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر ایسا ہوا تو تم صرف مجھے یاد کرنا، میں خود تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔
शहनशाह जिन्नात की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जो कुछ शहनशाह ने कहा है अल्लाह करे कि वो सब कुछ सच हो जाए। उसी जिन ने मुझे घर छोड़ा। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हूँ कि मेरा शोहर और मेरी खाला यानी कि सास आए बैठे। मुझे देखते ही वो दोनों खड़े हो गए। मेरी सास मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो सकीना, मेरे साथ घर चलो। जब से तुम वहाँ से आई हो मेरा तो घर भी बिल्कुल खाली हो गया है। सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे शोहर ने अपनी गोद में हमारा बेटा लिया हुआ था। कहने लगे, मुझे भी माफ़ कर दो सकीना, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें खुश रखूँगा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीनन ये शाह जिन्नात का किया हुआ वादा था जो सच हो रहा था। मैं अपने ससुराल चली आई। मेरी सास और शोहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरी माँ और खाला के दरमियान जो गलत फहमियाँ या झगड़े थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। मेरे शोहर जिस कारखाने में काम कर रहे थे वहाँ उनकी तरक्की हो गई और वो सुपरवाइज़र बन गए। 1 साल के अंदर अंदर मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशगवार तब्दीलियाँ आई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यकीनन ये सब अल्लाह की मदद थे। अल्लाह ने शहनशाह जिन्नात के हाथों मेरी मदद की थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।